أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. غفلت میں رکھا ہے تم کو زیادتی کی ہرس نے، یہاں تک کہ تم جا کے قبریں دیکھ لی. ہرگز نہیں، آگے عنقریب تم جان لوگے. پھر بھی ہرگز نہیں، آگے تم جان لوگے. ہرگز نہیں، اگر تم جانو یقین کر کے، بے شک تم کو دیکھنا ہے جہنم. پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے. پھر پوچھا جائے گا تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے اور ٹوٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے. 30ویں پارے کی 2 سورتوں کی تلاوت کی ہے. ایک سورہ تکاثر ہے اور ایک سورۃ العصر ہے. سورہ تکاثر مکی ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مکی اور مدنی ہونے کا کیا پیمانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں اور آیات نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں اور آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو یہ سورہ التکاثر جو ہے یہ مکہ مکرمہ یعنی ہجرت سے پہلے آپ پر نازل ہوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زیادتی کی خواہش نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. اس دنیا میں آدمی رہتا ہے تو مال کی، اولاد کی، جائیداد کی، آرام کی، دنیا بھر کی نعمتوں کی زیادتی کی فکر میں مبتلا رہتا ہے. اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے جس چیز کی اسے خواہش ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، ورنہ اس دنیا میں جب تک ہے زیادتی کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی. اور یہ مرض شروع سے لے کے آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا. زیادتی کی خواہش یعنی جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز اسے زیادہ سے زیادہ ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو ایک وادی بھر کر سونا مل جائے، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو فاصلہ اور گہرائی کا حصہ ہوتا ہے اسے وادی کہتے ہیں. ایک طرف ایک پہاڑ ہے، دوسری طرف دوسرا پہاڑ ہے، تو جو ایسے نشیب کا حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں.
فرمایا کہ اگر ایک وادی بھر کر کے کسی کو سونا دے دیا جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک وادی اور مل جائے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. یہی زیادتی کی جو خواہش ہوتی ہے وہ انسان کو آخرت والے اعمال سے، اللہ کی رضا سے غافل کر دیتی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زیادتی کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، اور یہ خواہش مرتے دم تک رہتی ہے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ جوانی میں تو مال کی خواہش اور چیزوں کی خواہش کم ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے اس کی خواہش بڑھتی چلی جاتی. اسی لیے کبھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر بوقت ضرورت مسجد اور مدرسے کا چندہ لینا ہو تو بوڑھے آدمی کے پاس نہیں جانا چاہیے، جوان آدمی کے پاس جانا چاہیے، وہ اچھی رقم دے گا. بوڑھے آدمی کے پاس جاؤ گے تو بہت چھوٹی رقم دے گا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزوں کی خواہش اس کی بڑھ جاتی ہے. ایک تو زندگی کی خواہش، مرنا نہیں چاہتا، زندگی عمر لمبی ہو ایک خواہش یہ ہوتی ہے، اور مال زیادہ سے زیادہ ملے یہ خواہش ہوتی ہے. اور جوانی میں آدمی نہ موت سے ڈرتا ہے اور نہ اسے مال کی خواہش ہوتی ہے. اس کی چاہت اتنی ہوتی ہے کہ بس اپنا کام نکل جائے، اتنا پیسہ اپنے پاس ہونا چاہیے. تو مرتے دم تک آدمی کی یہ خواہش باقی رہتی ہے. مال ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، عزت ہے، شہرت ہے، یہ ان چیزوں کی خواہش اس کی بڑھتی رہتی ہے مرتے دم تک. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جان لو گے، یقیناً جان لو گے. کلا ہرگز نہیں، اگر تم جان لو یقین کر کے، لترون الجحیم، تو بے شک تم کو جہنم دیکھنا ہے. یعنی یہ چیز مال و دولت کی خواہش، عزت و شہرت کی خواہش، جائیداد کی خواہش، عہدے کی خواہش، یہ جب بڑھتی رہتی ہے تو یہ چیز آخرت سے غفلت میں ڈال دیتی. جب آدمی غافل ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ایک وقت آئے گا آنکھ بند ہوگی اور آدمی ان ساری چیزوں کو جان لے گا، دیکھ لے گا جس کا تذکرہ اللہ پاک نے اس صورت میں کیا ہے. اور پھر ہوگا یہ کہ آدمی جہنم دیکھے گا، یعنی جہنم کے عذاب سے دوچار ہوگا. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جو ہے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. آخری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. میدان محشر میں 3 عدالتیں ہوں گی. پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی، نعمتوں کی. اللہ نے آنکھ دی، کان دیے، ناک دی، زبان دیے، ہاتھ پیر دیے، سلامت جسم دیا، عقل دی. اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے دی. اور قرآن کریم میں 1 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے لیکن وہ بہت بڑی نعمت ہے. جب وہ چیز اللہ چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک شخص تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور حادثے میں اس کو سر میں چوٹ لگی. یہ جو پلک ہم جھپکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پلک جھپکتی ہے اور آنکھ کے اوپر سے ہو کر کے واپس چلی جاتی ہے، تو اس شخص کی پلک جھپکنا بند ہو گیا. اب فضا میں جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ آنکھ پر آتا ہے اور پلک جو ہے اسے صاف کرتی رہتی. اب جب
پلک نے جھپکنا بند کر دیا، تب اس شخص کو روز پانی کے ذریعے، گیلے کپڑے کے ذریعے اپنی آنکھ صاف کرنی پڑتی تھی۔ 2-4 دن میں آنکھوں میں زخم آ گیا۔ تو اس شخص کو اس بات کا احساس ہوا کہ پلک کا جھپکنا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ پلک جھپکنا بند ہو جائے تو گرد و غبار جو فضا میں ہوتا ہے آنکھ پر آئے گا تو صاف کیسے ہوگا؟ اس کو صاف کرنے کے لیے جو طریقہ ہم لوگ یا تو پانی سے دھوئیں یا گیلے کپڑے سے پوچھیں، اور دونوں صورتوں میں آنکھ زخمی ہو جائے گی۔ تو پہلی عدالت قیامت کے دن نعمتوں کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو برتے اور استعمال کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، تو جس نعمت کو استعمال کیا ہے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ ہم نے نعمت استعمال کی، الحمدللہ کہہ دیا، اب اس نعمت کا برتنا اور استعمال کرنا اللہ کی حمد اور تعریف کے بعد ختم ہو گئی بات۔ اور جن نعمتوں کو ہم نے برتا اور استعمال کیا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن جب پہلی عدالت ہوگی نعمتوں کی، اللہ پاک پوچھیں گے ہم نے تم کو انسان بنایا تھا، ہم نے تم کو آنکھ، ناک، کان، زبان، سلامت جسم دیا تھا، اور اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں ہر نعمت کے بدلے میں اللہ پاک ہم سے نیکیاں لیں گے۔ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے کہ پہلی ہی عدالت میں ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پہلی ہی عدالت میں سب نیکی ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ حضور نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اسے میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص ایسا تھا جس نے اللہ کی اس طرح عبادت کی تھی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ رک جائے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے 500 برس تک تیری عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی ہے، کیا اب بھی میں تیری رحمت سے جنت میں جاؤں گا؟ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کی طرف لے کر کے جاؤ۔ جب اس کو جہنم کی طرف لے کر فرشتے جانے لگیں گے تو جہنم کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ 100 سال کی مسافت پر ہوگی، اس کی حدت اور گرمی یہاں محسوس ہوگی۔ تھوڑی دور لے کے چلیں گے، اس کو پیاس لگے گی، وہ پانی مانگے گا تو فرشتے کہیں گے یہاں پانی دنیا کی طرح مفت نہیں ملتا، آج تو ہم کو پانی مفت میں ملتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میرے پاس درہم و دینار تو نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے یہاں درہم و دینار چلتا نہیں، یہاں تو نیکی کا سکہ چلتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ 2 رکعت نفل نماز کی نیکی لے لو، پانی دے دو۔ بولے اتنے میں پانی نہیں آتا۔ وہ کہے گا دن بھر کی عبادت لے لو، ہفتے بھر کی عبادت لے لو، مہینے بھر کی عبادت لے لو۔ فرشتے بولیں گے اتنے میں پانی نہیں آتا۔ وہ بڑھاتا جائے گا، 250 سال کی عبادت دے کر کے وہ پانی لے گا اور پانی پیے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ فرشتے پھر اس کو اور آگے لے کے چلیں گے۔ اب ظاہر بات ہے پھر پیاس لگی، پھر پانی مانگا، پھر پہلے تو سودا ہو چکا تھا 250 سال کی عبادت، پھر 250 سال کی عبادت دے گا، پانی پیے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے اسے واپس لا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں واپس آئے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ میرے فرشتوں نے پانی کے بدلے میں سودے میں تیرے ساتھ زیادتی کی، زبردستی کی؟ وہ کہے گا نہیں، میں پیاسا تھا اور پانی کے لیے میں قیمت بڑھاتا رہا، اس کے بعد مجھے پانی ملا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ 500 برس تک میں نے تجھے مفت میں پانی پلایا دنیا میں، اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ تب وہ کہے گا کہ اللہ میں تو تیری رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔
تو پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی. ہر نعمت کے متعلق ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا. آدمی اگر اس عدالت میں اپنی نیکیاں بچانا چاہے تو دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہیں سب پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیری حمد اور تعریف ہے، تو نے ہم کو انسان بنائے. گدھا اور کتا بنا دیتے تو ہم کچھ کر سکتے تھے، تو نے انسان بنایا، تو نے ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی، آخری نبی عطا کیا، قرآن کریم دیا، صحت مند جسم دیا، نیک بیوی دی، فرما بردار اولاد دی، اچھا گھر دیا، اچھی سواری دی، اچھے کپڑے دیے. ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ. تو پھر جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر لیں گے اس کا سوال نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کا شکر ہم نے ادا نہیں کیا تو ہر نعمت کے مقابلے میں ہم سے نیکیاں لی جائیں گی، اور بے شمار لوگ ہوں گے کہ پہلی عدالت میں ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. دوسری عدالت حقوق العباد کی ہوگی، بندوں کا حق. دنیا میں آدمی بندوں کا حق ضائع کر دیتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. جب دوسری عدالت میں جائے گا تو بندوں کے حقوق کے متعلق سوال ہوگا کہ تجھ پر ماں کا حق تھا، باپ کا حق تھا، بیوی کا حق تھا، بچوں کا حق تھا، بھائی بہنوں کا حق تھا، پڑوسیوں کا حق تھا، عام لوگوں کا حق تھا، جانوروں کا حق تھا. حقوق ادا کیے؟ حقوق العباد کے متعلق سوال ہوگا، اور جن کا حق ہوگا وہ اپنا حق لینے کے لیے آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کے ذمے میرا یہ حق باقی ہے. اور ہر حقدار کو اللہ پاک اس کا حق دلائیں گے. اب ظاہر بات ہے دنیا میں کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی سے پیسہ لے لیا واپس نہیں کیا، کسی کا پیسہ چھین لیا، لوٹ لیا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کے خلاف سازش کی، کسی کو نقصان پہنچایا. آج دنیا میں وہ وصول نہیں کر پائے، انہوں نے چھوڑ دیا. وہاں لیں گے، وہاں لیں گے. بہت خطرناک فیصلہ ہے. آدمی بندوں کے حقوق یہاں ادا کر دے یہ آسان ہے، یہ آسان ہے. اور حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہو جا کر کے معافی مانگ لے. آپ کا حق ہے، میں دے نہیں پا رہا ہوں، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے. وہ معاف کر دے گا، بہت آسان ہے. اور کسی کے دروازے پہ آدمی چلا جائے، کسی کی مجلس میں آدمی چلا جائے اور جا کر کے معافی مانگ لے تو سخت سے سخت دل آدمی کا بھی دل پسیج جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار اب دروازے پہ آ گیا ہے، شرمندہ اور نادم ہے، نہیں ہے اس کے پاس طاقت حق ادا کرنے کی، معافی مانگ رہا ہے. آدمی بولتا ہے جا معاف کیا. اتنا آسان ہے. اور کل قیامت کے دن حق کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی. اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. کتنے پیسے کے بدلے میں؟ 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں. اب ہمارے پاس اتنی مقبول نمازیں رہیں گی بھی کہ نہیں؟ جن کا حق باقی ہے اور دنیا میں ان کا حق ادا نہیں کیا گیا، آخرت میں تو وہ مالا مال رہیں گے نا، بغیر کچھ کیے نیکیوں کے انبار مل جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس سواری نہ ہو، جس کے پاس کپڑے نہ ہو، جس کے پاس کھانا نہ ہو. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری امت کا غریب آدمی ہے، مفلس نہیں.
مفلس آدمی وہ ہے کہ کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن دنیا میں لوگوں کے حق ضائع کیے تھے، وہ حقدار قیامت کے دن اپنا حق لینے کے لیے آ جائیں گے، اور پھر اللہ انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوگا، اللہ انصاف کریں گے، ہر حقدار کو اس کے حق کے بدلے میں نیکیاں اس کے نام اعمال سے اٹھائیں گے اور اس کو دے دیں گے۔ ایک وقت آئے گا نیکی ختم ہو جائے گی اور حقدار باقی رہیں گے، تو پھر اب جب نیکیاں اس کے پاس دینے کے لیے نہیں رہی تو جن کا حق تھا ان کے نام اعمال میں جو گناہ ہوں گے وہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس شخص وہ ہے، یہ ہے کہ اس نے دنیا میں شراب نہیں پی تھی، دارو پینے کا گناہ، زنا نہیں کیا تھا، زنا کرنے کا گناہ، لوٹ مار نہیں کی تھی، لوٹ مار کرنے کا گناہ، ظلم و زیادتی گنڈا گردی دادا گیری کی تھی، وہ گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا اور یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضور فرماتے میری امت کا مفلس شخص یہ ہے۔ تیسری عدالت حقوق اللہ کی ہوگی، اللہ کے حق کی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اپنے حق میں درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، اپنے حق میں درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے مرنا برحق ہے، اور کل قیامت کے دن نیکیوں کا ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہر نعمت کے برتنے اور استعمال کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری سورت سورہ العصر ہے، یہ مکی ہے، اس میں 3 آیتیں، یہ بھی مکی ہے۔ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ کہتے ہیں دن اور رات کے آنے جانے کو، گردش ایام و لیالی، رات اور دن کا آنا جانا، مرور ایام، یہ ہے زمانہ۔ کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہی دن اور رات کا آنا جانا اسے زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور میں نے پیچھے بارہا یہ بات بتائی کہ اللہ جس چیز کی قسم کھانا چاہے کھا سکتے، اس لیے کہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کی قسم کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، لیکن ہم انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، صرف اللہ کی قسم کھا سکتے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ٹوٹے اور خسارے میں، تمام انسان۔ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس دنیا میں آنے والا ہر شخص ٹوٹے اور خسارے میں، اسے دنیا میں جو زندگی گزاری ہے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، اگر حق کی وصیت، صبر کی وصیت آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کرتے رہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ سارے انسان ٹوٹے اور خسارے میں، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور سچے دین کی، حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جو شدت، جو تکلیف آئی اسے برداشت کیا، صبر کیا۔ دل گناہ کرنے کو چاہتا تھا، صبر کر لیا، گناہ نہیں کیے۔ نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کرنے پر آدمی کو جو ہے نیند قربان کرنی پڑی، وقت قربان کرنا پڑا، کاروبار چھوڑ کر کے جانا پڑا، نقصان کا اندیشہ تھا، صبر کر لیا۔ اور ایک دوسرے کو یہ بات سمجھاتے بھی رہے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھنے کا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنے کا، کچھ بھی ہو جائے چوری نہیں کرنے کا، کچھ بھی ہو جائے دھوکہ نہیں دینے کا،
کچھ بھی ہو جائے کسی کا مال چھیننے کا نہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، تو وہی لوگ ٹوٹے اور نقصان سے بچ سکیں گے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، حق کی اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ اور جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت نہیں کی، ایسے لوگ دنیا میں خسارے اور ٹوٹے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے اور ٹوٹے میں ہے۔ پہننے کے قابل کپڑے کسی کو نہ دیتے ہوئے جلا دینا کیسا ہے؟ جائز نہیں۔ نیچے لکھا ہے کسی غریب کو دو تو وہ پہنتا نہیں ہے، آپ دے دو، وہ پہنے نہ پہنے اس کا عمل ہے، آپ اس کو ضائع مت کرو۔ اور کپڑا جب قابل استعمال ہے تو خود ہی استعمال کرو نا، کیا ضرورت ہے ہر سال 20 جوڑا بنانے کی، 10 جوڑا بنانے کی؟ اور کیا ضرورت ہے روزانہ کپڑا بدلنے کی؟ میں تو 2 دن میں کپڑا بدلتا ہوں، 2 دن پہنتا ہوں پھر کپڑا بدلتا ہوں، لیکن میں اپنے اطراف میں سب کو دیکھتا ہوں کہ صبح ہوگی تو نہائیں گے، کپڑا بدلیں گے، پھر گھر سے نکلیں گے۔ الکحل والے عطر اور پرفیوم لگانے سے کیا نماز ہو جاتی؟ الکحل 2 قسموں کا ہوتا ہے، ایک شراب سے بنتا ہے جو بہت مہنگا ہوتا ہے، اور ایک سبزیوں سے بنتا ہے اور بھی چیزوں سے بنتا ہے، وہ سستا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے عام طور پر جو پرفیوم بہت مہنگے ہوتے ہیں اس میں شراب والا الکحل شامل ہوتا ہے، وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے بدن یا کپڑے پر لگے گا تو بدن یا کپڑا ناپاک رہے گا، اور اگر معافی کے بقدر جسم یا کپڑے پر وہ پرفیوم لگا ہے تو نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، اور اگر قابل معافی مقدار سے زیادہ اگر کپڑے یا جسم پر وہ عطر یا پرفیوم لگا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ زید کے چہرے پر نورانیت نہیں ہے، آپ کچھ عمل بتائیں جس سے چہرے پر نورانیت آ جائے۔ نیکی کرو، نیکی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکی کرو۔ نیکی کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، نیکی کا اپنا ایک نور ہوتا ہے۔ اگر کافر مسلمان ہوئے تو اس کا ختنہ کرانا ضروری ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی ختنہ نہ کرائے تو ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہو گیا؟ کیا وہ مسلمان ہوگا؟ مسلمان رہے گا، لیکن ختنہ کرا لینا سنت ابراہیمی اور ایک مسلمان ہونے کی شناخت اور پہچان ہے، اس لیے ختنہ کرا لینا چاہیے۔ اس کے دیگر بھی فوائد ہیں، اب تو دوسرے لوگ بھی کرانے لگے نا، جب ان کو ختنہ کرانے کا فائدہ معلوم ہوا تو وہ بھی ختنہ کرانے لگ گئے۔ بازار میں جو کھلونے جانوروں کے ہوتے ہیں ایسے کھلونے کھیلنا کیسا ہے؟ جانوروں کی شکل کے کھلونے نہیں لینا چاہیے، اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اگر ظہر کے بعد یا عصر کے بعد کون سی سورت پڑھنا بہتر ہوگا؟ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ سورتیں ایسی جن کے متعلق فضیلتیں ہیں اور جس وقت ان کا تذکرہ ہے اس وقت پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کریم کے کسی بھی حصے کی تلاوت کریں وہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہے۔ جب ہم مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے قبرستان جاتے ہیں اور مرحوم کی قبر پر سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا وہ سنتے ہیں؟ ہاں سنتے ہیں۔ ہم جب قبر پر جا کر سلام کرتے ہیں تو وہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں جن کی روحیں علیین میں رہتی، اور کچھ گنہگار ہوتے ہیں جن کی روحیں اسفل السافلین میں ہوتی۔
تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب آدمی جا کے سلام کرتا ہے تو ان کی روح جواب دیتی ہے، ہماری بات سنتی ہے. اور جو لوگ گنہگار ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، ان کو اس کا موقع نہیں دیا جاتا. جب کوئی غیر مسلم شخص اسلام میں داخل ہونا چاہے تو ہم اسے کون سا عمل بتائیں گے کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ مسلمان ہونے کے لیے کوئی عمل نہیں بتانا ہے. مسلمان ہونے کے لیے اس کو ایمان کیا ہے یہ سمجھانا ہے اور کلمہ پڑھانا ہے. دل کے یقین کے ساتھ وہ کلمہ پڑھ لے، شرک سے کفر سے انکار کر دے، وہ مسلمان ہو جائے گا. اور جب مسلمان ہو گیا تو ایک مسلمان کے لیے جتنے اعمال ضروری ہیں وہ سارے اعمال اس کے لیے بھی ضروری ہیں. زید کا پڑھائی کرنے کا دل کرتا ہے مگر جب پڑھنے بیٹھتا ہے تو من نہیں لگتا، نیند آتی ہے. کوئی عمل بتائیں جس سے دل لگے. استغفار اور درود شریف کی کثرت آدمی کو اچھے کاموں میں معاون و مددگار ہوتی. حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کو فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا تھا. مگر جو حافظ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر آرام سے نہیں پڑھتا تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا؟ ہاں، اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تلاوت آدمی کو اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے. بہت تیزی کے ساتھ تلاوت کرنا جس سے قرآن کریم کے تجوید کی رعایت نہ ہو سکے یہ بہتر نہیں. اس لیے کہ تجوید میں دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. قرآن کریم کی تلاوت میں تجوید چھوڑ کر کے اگر تلاوت کی جائے تو دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی. لحن جلی وہ بڑی غلطی، اگر بڑی غلطی ہو گئی تو نماز بھی نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے نماز کے علاوہ بھی پڑھیں اور لحن جلی ہے تو وہ غلط ہے. اور لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی، نماز تو ہو جائے گی لیکن پھر بھی اچھا نہیں. کچھ رشتہ دار لوگ میرے ماں باپ کو میرے ہی سامنے برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں بہت باتیں سناتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے بہت اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ماں باپ کی عزت، ان کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو روکنا چاہیے کہ تم کیوں برا بھلا میرے ماں باپ کو بول رہے ہو. بلا وجہ اگر بول رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں. اور اگر کوئی وجہ ہے تو اپنے ماں باپ کو کہو کہ بھائی اگر ان کا کوئی حق ہے آپ کی طرف تو آپ ادا کرو. ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا اسے کبھی کبھی نفل نماز بیٹھ کر کے بھی پڑھ لینا چاہیے؟ پڑھ سکتے ہیں. نفل نماز نہیں بھی پڑھے تو کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن نفل نماز آدمی طبیعت میں نشاط ہو تو کھڑے ہو کر کے پڑھے. بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بیٹھ کے پڑھے گا تو کھڑے ہو کر کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب ملے گا بیٹھ کر پڑھنے پر آدھا ثواب ملے گا. ایک حافظ قرآن کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ سو سکتے ہیں لیکن احترام کے خلاف ہے، کوئی گناہ نہیں. ضیاء کے معنی کیا ہے؟ ضیاء کے معنی نقصان، فارسی زبان کا لفظ ہے. سود و ضیاء، سود کے معنی نفع، بڑھوتری، اور ضیاء کے معنی نقصان. 4 رکعت کی نماز میں پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا ہے تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور اگر محمد سے پہلے اس کو یاد آ گیا رک گیا تو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص رشتہ دار یا پڑوسی کوئی بھی استعمال کی چیز بار بار مانگنے آتا ہے تو کیا اسے ہر دفعہ وہ چیز دینا چاہیے یا نہیں؟ ہر دفعہ دینا ضروری نہیں، اور کوئی معمولی چیز ہو تو دے دینا چاہیے.
فرض نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف بسم اللہ یا بسم اللہ کے بعد کسی سورت کی ایک آیت بھی پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا؟ نہیں. سورہ فاتحہ کے بعد اگر بسم اللہ پڑھ لیا، کوئی سورت پوری بھی پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں. الحمدللہ یہدیکم اللہ. کسی نے پوچھا ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور روزانہ موبائل پر بات بھی کرتے رہتے ہیں. لڑکی کے والد کو معلوم ہو گیا ہے مگر اس کے والد لڑکی کی شادی اس شخص سے کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کوئی وظیفہ بتائے. صبر کر لو، صبر. ہمیشہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے نکاح کرنا چاہیے. اللہ نے ان کو زندگی کا تجربہ دیا ہے اور اپنی اولاد سے ماں باپ جتنی محبت کرتے ہیں دنیا میں کوئی شخص آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا. تو کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، بہتر اور اچھا چاہتے ہیں. اس لیے ان کی مرضی کے مطابق آدمی کو نکاح وغیرہ کرنا چاہیے. اور یہ کوئی محبت ہوتی نہیں کسی سے، یہ سب ہوس ہے، محبت نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. خواب میں مجھے جنت البقیع دکھائی دے رہی ہے اور 4-5 دن سے دیکھ رہا ہوں. میں 1 سال پہلے مسلمان ہوا ہوں. اچھی چیز ہے. قبرستان کا دیکھنا آخرت کی یاد تازہ کرتا ہے. حضور نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. زمانے جاہلیت میں لوگ قبروں پر جاتے تھے تو صاحب قبر سے سوال کرتے تھے، مانگتے تھے. وہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ قبرستان مت جاؤ، قبروں پر مت جاؤ. لیکن جب ایمان مضبوط ہو گیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جب یہ یقین دل میں آ گیا تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو. قبروں کی زیارت کرنا آدمی کو موت کی یاد دلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے. دنیا سے آدمی کو بے رغبتی ہوتی ہے، اس لیے جانا چاہیے. مدرسے کے چندے کے لیے اعلان ہوا ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بجٹ بظاہر بڑا ہے لیکن مالیگاؤں والوں کے لیے بڑا نہیں ہے، اس لیے سبھی حضرات تعاون کریں. بسم اللہ الرحمن